بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کی پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رقیہ عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم علامہ اقبال کی ایک نظم بانگ درا سے جو سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انہوں نے بیان کی ہے، اس پر بات کریں گے، بلکہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ تو چلتے ہیں نظم کی طرف۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا، گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کیے رہتے سفر روانہ ہوا۔ قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا۔ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ کہا حضور نے اے عندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز، ہمیشہ سرخوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود نیاز۔ اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفت پرواز، نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کر تو آیا۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جب زمانے کے ہنگامے میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئے تو میں نے سفر کا سامان باندھا اور دنیا سے کوچ کر گیا۔ اگرچہ میں نے صبح و شام کی قید میں زندگی گزاری، لیکن اس دنیا کے پرانے نظام سے ربط پیدا نہ کیا۔ فرشتے مجھے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے آئے، رحمت عالم کے حضور پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے حجاز کے باغ کے بلبل، جس کے نغموں کو حرارت باغ کی کلی کلی کا دل پگھلا رہی ہے، تیرا دل ہمیشہ ہماری محبت کے شراب کے نشے میں چور رہتا ہے۔ تیری افتاد کا درجہ بھی وہی ہے کہ عجز بھرے سجدوں کو اس پر رشک آئے، تو دنیا کی پستی سے آسمان پر آ پہنچا ہے، فرشتوں نے تجھے اونچا اڑنا سکھا دیا، اور تو جہاں کے باغ سے خوشبو کی طرح نکل آیا ہے، یہ تو بتا کہ ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر آیا ہے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں آرام نصیب نہیں، جس کی تلاش میں وہ زندگی ہی میسر نہیں۔ اگرچہ باغ میں ہزاروں پھول ہیں، مگر وہ کلی کہیں نہیں دکھائی دیتی جس میں وفا کی خوشبو ہو۔ تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے لیے ایک شیشے کی صراحی لے کر آیا ہوں، جو چیز اس میں بھری ہوئی ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی آبرو جھلک رہی ہے، یہ طرابلس کے شہیدوں کے لہو سے بھری ہوئی ہے۔ اٹلی نے طرابلس پر حملہ کر دیا تھا،
جواب میں عرب، ترک اور مصری نوجوانوں نے ان کی پیش قدمی کو روک دیا اور کئی بہادر شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میری امت محمدیہ کے نوجوانوں میں آج بھی وہی جذبہ پیدا کریں اور آج بھی ہم اپنے ارد گرد کے مسلمانوں کے لیے ویسے ہی کھڑے ہو جائیں جیسے کہ ہم اس وقت اکٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو متحد کر دے اور ہم اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کے ایک امت وحدت کی شکل اختیار کر لیں اور آقا کے ناموس کے لیے ہم حقیقت میں اٹھ کے کھڑے ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ امید کرتی ہوں آپ کو نظم پسند آئے گی، اور اگر آپ کو میری نظم پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی پسند میرا حوصلہ۔ جزاک اللہ۔